اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت دنوں کے بعد جو ہے آج اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر موقع دیا کہ ہم قرآن پاک کی تفسیر کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکیں۔ بس ایسے ہی زمانے کی کچھ مصروفیات، بچوں کی، گھر باہر کی چاہنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ہم اس کو مستقل ڈیلی بیسس پہ نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ کوشش تو یہی ہے کہ اس کو روزانہ کی بیس پہ جو ہے وہ پڑھا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ بھی میرے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہوں۔ تو انشاءاللہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 1 اور آیت نمبر 40، 41 اور 42۔ ہم سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، واوفوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرا وعدہ، اوفی بعہدکم، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، وایای فارہبون، اور مجھ ہی سے ڈرو، وآمنوا، اور ایمان لاؤ، بما انزلت، جو نازل کیا ہے ہم نے، مصدقاً، جو تصدیق کرتا ہے، لما معکم، جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور نہ ہو جاؤ سب سے پہلے کفر کرنے والے، ولا تشتروا، اور مت بیچو، بآیاتی، میری آیتیں، ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت میں، وایای فاتقون، اور مجھ ہی سے ڈرو، ولا تلبسوا الحق، اور مت ملاؤ حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق، اور تم چھپاتے ہو حق، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، یہاں سے لے کر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی جو ہیں وہ پیغمبر ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور باقی جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، تو انہی کا لقب جو ہے وہ اسرائیل بھی ہے، ان کا نام یعقوب بھی تھا اور اسرائیل بھی ہے۔ تو ان کی آگے سے جتنی بھی اولاد تھی، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، وہ سب کے سب بنی اسرائیل کے ہی زمرے میں آتے ہیں، وہ انہی کی اولاد کہلائے۔ تو یہاں سے ہم جو ہے وہ ایک بالکل ہی ٹاپک جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے کہ قرآن پاک کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے تو ساری ساری دنیا کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن نفع اس سے کون اٹھائیں گے؟ مومنین، جو ایمان والے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان کا جذبہ جو ہے وہ موجود ہے، وہی اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ پاک بھی کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے۔ تو جو اکڑنے والے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ اس سے نفع نہیں اٹھائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو اس بات کا جو ہے وہ ہمیں بتایا کہ اس سے نفع جو ہے وہ صرف مومنین اٹھا سکتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کافروں کا ذکر کیا، پھر منکرین کا ذکر کیا۔ منکرین میں سے بھی 2 لوگ ہیں، منافقین ہیں، کافر ہیں، اور اللہ رب العزت نے پھر اپنی نشانیاں جو ہیں وہ بتائی۔ اور اللہ رب العزت نے 2 لوگوں کا ذکر کیا، ایک تو بت پرست تھے، جو مشرکین، جو محض باپ دادا کی رسومات پر ہی عمل پیرا ہوتے تھے، جیسے کہ ابو جہل تھا۔ ابو جہل کہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بھتیجے میں تمہیں
جھوٹا نہیں کہتا، لیکن اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتا. اور عام طور پر ان پڑھ تھے لیکن باپ دادا ہی کی پیروی کیے جاتے تھے. جیسے ہمارے ہاں بھی جو غلط رواج پا جاتا ہے، غلط چیز جو ہے وہ ایک ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر ہم اسی کو لے کر چلتے رہتے ہیں، مکھی پہ مکھی مارتے رہتے ہیں. کسی سے یہ غلطی ہو گئی تو ہم پھر اس کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کی تحقیق نہیں کرتے، اس کا جو ہے وہ اصل جو ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہمارے اندر جو کمی ہے وہ سب سے پہلے یہی ہے کہ ہم تحقیق نہیں کرتے. تحقیق کسے کہتے ہیں؟ حق کی تلاش کرنا، سچائی کو جاننا. تو اس کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے. تو ایسے ہی اہل مکہ جو ہے، جو مشرکین تھے، جو بت پرست تھے، وہ بھی ان کی بھی روش یہی تھی کہ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے. تو اسی لیے اہل مکہ کو امیین جو ہے وہ کہا جاتا تھا. تو دوسرے لوگ، ایک تو امی تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جو پہلے انبیاء کرام پر ایمان لائے، جیسے یہود تھے، جیسے نصارہ تھے. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے انہیں نصارہ کہا جاتا تھا، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے وہ یہودی کہلائے. تو یہ مدینہ کے قرب و جوار میں جو ہے وہ آباد تھے. اور یہ لوگ جو ہیں، یہ چونکہ اہل کتاب تھے، پڑھے لکھے تھے، اپنی کتابوں پر ان کو عبور تھا، ان کے بہت بڑے بڑے علماء تھے، اور لیکن یہ مدینہ کے قرب و جوار میں آباد تھے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان سے خطاب کیا. سورہ بقرہ چونکہ مدنی سورت ہے، اس لیے مشرکین و منافقین کے بیان کے بعد اہل کتاب کو جو ہے اللہ پاک نے ان کی خصوصیات جو ہے وہ بیان کی ہیں. اور 40ویں آیت سے لے کر 123 آیات آخر پارہ جو ہے وہ پہلا، تب تک انہی لوگوں سے اللہ پاک نے خطاب کیا، اور جس میں ان کو مانوس کرنے کے لیے ان کی خاندانی شرافت اور اس سے دنیا میں حاصل ہونے والے اعزاز، پھر اللہ پاک کی مسلسل نعمتیں، ان کا ذکر، پھر ان کی غلط روش جو ہے اس کا ذکر، اور جو ہے اس سب کا جو ہے وہ اللہ پاک نے بڑا اجمالی جائزہ جو ہے وہ لیا ہے. اسرائیل جو ہے یہ بیسیکلی عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے عبداللہ. تو اللہ پاک چونکہ بار بار انہیں اسی بات سے مخاطب کرتے ہیں، اسی چیز سے مخاطب کرتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد اسرائیل. یعنی کہ عبداللہ کا مطلب ہے کہ تمہیں یہ یاد رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، ہم اس کے احکامات کے پابند ہیں. اس لیے اللہ پاک بار بار جو ہے وہ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل کا ذکر کر کے ان کو بار بار جو ہے وہ یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ تم اللہ کے بندے ہو، اس لیے اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو. تو اللہ پاک نے کہا کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. تو تورات میں جس کا بیان اللہ رب العزت نے کیا، ان کے بقول قتادہ جو ہے، قتادہ مجاہد جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ معاہدہ کیا تھا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. یہاں سے لے کے کازن حسانہ تک جو ہے وہ سورۃ مائدہ کی آیت جو ہے وہ اسی معاہدے کے بارے میں ہے، کہ اس میں یہ شامل تھا کہ ہم اپنے بعد آنے والے انبیاء کرام پر ایمان لائیں گے. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا جو ہے وہ ان کے اس وعدے میں شامل تھا. اس میں نماز کا وعدہ تھا، زکوٰۃ کا وعدہ تھا، صدقات کے وعدے تھے، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنا جو ہے وہ بھی ان سے اللہ پاک نے وعدہ لیا تھا. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اب تم اپنے وعدے کو پورا کرو. اگر تم اس وعدے کو پورا کرو گے تو پھر تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے گناہ معاف کر کے تمہیں جنت میں داخل کروں گا، تو پھر میں تمہیں جنت کی نعمتوں سے سرفراز کر دوں گا. خلاصہ یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرو گے تو پھر میں اپنا وعدہ یعنی کہ تمہیں مغفرت دوں گا اور تمہیں جنت کی نعمتوں سے سرفراز کر دوں گا، مالا مال کر دوں گا.
وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، یعنی کہ عوام الناس سے نہ ڈرو کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم نے اپنے جو ہے وہ دین کو چھوڑ دیا تو لوگ کیا کہیں گے. ہمارا بھی یہی چلن ہے. اگر ہم کوئی کام کرنا، اچھا کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہی ڈر لاحق ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھ سے ڈرو. سب سے زیادہ ڈرنے کا حق جو ہے وہ مجھے ہے، مجھ سے ہے. یہاں پر تفسیر قرطبی میں اللہ رب العزت جو ہے تفسیر قرطبی کے مطابق جو ہے وہ امت محمدیہ کی خاص فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. بار بار اللہ پاک نے اسی بات کا ذکر کیا کہ اے اولاد اسرائیل، میری نعمتوں کا ذکر کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو جو تمہیں میں نے انعام کی. لیکن امت محمدی کو جب اللہ پاک نے کسی کام کے لیے دعوت دی، اللہ پاک نے کہا فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ پاک نے کسی قسم کا کوئی وعدہ یاد نہیں دلایا کہ میں نے تم پر کتنا انعام کیا. اللہ نے کہا تم مجھے یاد کرو، تمہارے اور میرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی امت محمدی کی فضیلت ہے، اور یہ دوسری امتوں سے جو اللہ پاک نے ہمیں ممتاز فرمایا. دوسری چیز یہ ہے کہ ایفائے عہد، وعدہ پورا کرنا واجب ہے، اور وعدہ خلافی کرنا جو ہے وہ حرام ہے. اللہ پاک نے وعدہ خلافی کو حرام قرار دیا. اللہ پاک جو ہے وہ سورۃ مائدہ کی ابتدائی آیات مبارکہ میں کہتے ہیں اوفو بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عہد شکنی کرنے والوں کو جو آخرت میں سزا ملے گی اس سے پہلے یہ سزا ملے گی کہ روز محشر ایک جھنڈا ہوگا جس کے اوپر لکھا ہوگا وعدہ خلافی کرنے والے، اور اس کے جھنڈے تلے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے. وہ جھنڈا ایک علامت کے طور پر ہوگا کہ اس جھنڈے کے نیچے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب وعدہ خلاف ہیں. تو اللہ پاک پھر میدان محشر میں انہیں رسوا اور ذلیل کریں گے. اس لیے جو وعدہ کرے اس کو پورا کرے، کسی بھی قسم کا ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، بڑوں سے کیا ہو، چھوٹوں سے کیا ہو، جو بھی وعدہ آپ نے کیا ہے اس کو ضرور پورا کرے اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرے. دوسری نمبر پر اللہ پاک کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جاؤ سب سے پہلے کافر، انکار کرنے والے. تو جو شخص کسی گناہ یا ثواب کا سبب بنتا ہے تو آئینہ آنے والے، اس کی تقلید کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کا گناہ یا ثواب جو ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے. گویا کہ اگر کوئی شخص کفر اختیار کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر باقی لوگ جتنے بھی کفر اختیار کریں گے ان سب کا وبال بھی اس پر پڑے گا. جیسے قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا تو اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان سب کا جو ہے وہ عذاب بھی انہیں دیا جائے گا. اس لیے اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو لوگ جیسے ہی جو لوگ نیکی کا سبب بنتے ہیں، کسی اچھے کام کی ابتدا کرتے ہیں، کوئی نیک کام شروع کرتے ہیں، تو اس کے بعد آنے والے جو بھی اس کی پیروی کریں گے، جو بھی اس کی تقلید کریں گے، ان سب کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اس لیے اللہ پاک نے کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تو سب سے پہلے کافر نہ ہو جاؤ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ اپنی دنیاوی اغراض کے لیے، اپنے دنیاوی لالچ کے لیے جو ہے وہ میری آیتوں کو مت بیچو. یعنی کہ آپ کو صحیح بات کا علم تو ہے، صحیح بات آپ جانتے ہیں، لیکن صرف اپنے کسی فائدے کے لیے، کسی مالی فائدے کے لیے، کسی دنیاوی فائدے کے لیے، کسی لالچ کے لیے، اپنے کسی گلٹ کو چھپانے کے لیے، غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے آپ دوسرے کو غلط بات بتاتے ہیں. آیت کا مفہوم کچھ اور ہے، بتاتے کچھ اور ہے. تو اس بات سے اللہ پاک نے منع فرمایا، اور غلط بات بتا کر جو ہے وہ دوسروں سے پیسے بٹورنا، غلط فتوے دینا. جیسے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو اسپیشل آج کل کے جو زمانے میں سب سے
سلگتا موضوع ہے وہ طلاق کا ہے، اور طلاق کے بارے میں جو ہے وہ غلط فتویٰ دینا. لوگ جو ہیں وہ پیسے دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے جو ہے اس غلط کاری پر قابو پا لیں گے، ہم اس سے چھٹکارا پا لیں گے، لیکن انہیں نہیں پتا کہ ہمیں اللہ کے حضور بھی پیش ہونا ہے، ہمیں اللہ کے حضور جواب دہی کرنی ہے. تو ہم وہاں پر کیسے جو ہے وہ یہاں پر تو پیسے دے کے اپنی جان بچا لیں گے، وہاں پر کیا کریں گے؟ جن کو پیسے دیتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ قیامت کے روز جکڑے ہوئے ہوں گے. اس لیے اپنے دنیاوی اور مالی فائدے کے لیے اللہ پاک کی آیات مبارکہ کے غلط مطالب اور معانی جو ہیں وہ دوسروں کو نہیں بتانے چاہیے. ہم اس کے جواب دیں ہیں، اس لیے ہمیں وہی بات بتانی ہے جو حق ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا، ممکن ہے کسی بڑی آزمائش میں بھی ہم پڑ جائیں، لیکن بات جو ہے وہ ہمیشہ سچ کرنی ہے، کیونکہ بالآخر ہم نے اللہ کے حضور جو ہے وہ پیش ہونا ہے. تو کہتے ہیں یہ فعل جو ہے کہ غلط بات بتا کر جو ہے دوسروں سے غلط فتوے دینا، یہ پوری امت نے اس کو حرام قرار دیا ہے. انشاءاللہ اگلا جو موضوع جو ہے وہ ابھی جاری و ساری ہے، تو ہم اگلے لیکچر میں جو ہے وہ ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ کہ قرآن مجید پڑھانے پر اجرت لینا جو ہے وہ کیسا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح بات جو ہے وہ دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلط بات سے اللہ پاک ہمیں محفوظ و معمون رکھے.